الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم، اس سے پہلے رجب کا مہینہ تھا۔ یہ تینوں مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے برکت والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی مہینے میں ایک رات ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی کہ آزادی کی رات۔ شب رات کو کہتے ہیں، یعنی کہ جہنم سے آزادی کی رات ہے یہ۔ روایت کے مطابق اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر، ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا شب براءت کہ کثرت سے لوگ اس مہینے میں دوزخ سے رہائی پاتے ہیں۔ جو لوگ اس رات کو منع کرتے ہیں کہ اس رات کو نہیں منانا چاہیے، تو ان سے سوال یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جاتی ہے، کیا عبادت کرنا منع ہے؟ اگلے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیا روزہ رکھنا منع ہے؟ کوئی ایک دلیل نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ بتا دے کہ کہے کہ اس رات کو عبادت کرنا منع ہے، ایصال ثواب کرنا منع ہے۔ ہم حلوہ پکاتے ہیں، کیا وہ پکانا منع ہے؟ اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ جن لوگوں کے رشتہ دار یا والدین اس دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکاتے ہیں اس پر قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ تو جو اس رات کو منع کرتے ہیں وہ لوگوں کو عبادت سے روک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں خاص طور پر آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے اس رات پر، اور آواز آتی ہے، صدا آتی ہے کوئی اس رات میں ہم سے مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی ہے ہم سے مانگنے والا۔ یہ صدا آتی رہتی ہے، غروب آفتاب سے لے کر صبح فجر تک یہ صدا لگتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے، اور چند بدبختوں کے علاوہ جو بدبخت ہیں، وہ بدبخت کون ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ ماں باپ کا نافرمان، مشرک، شرک کرنے والا، اسی طرح جو کاہن ہے، جادوگر ہے، جو بھتہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، اسی طرح پوری ان کی ایک فہرست بتائی گئی ہے۔ جو کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر جو پوری فہرست بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات کو لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، خاص طور پر نوافل بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس لوگ اپنے دل صاف نہیں کرتے۔ دل میں حسد ہے، بغض ہے، رشتہ دار جو ہیں ان سے سالوں گزر گئے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، لیکن بات چیت نہیں کرتے، بند کی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں تھوڑی سی عزت نہیں دی، رحمی رشتے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، یہ رحمی رشتے لوگوں نے کاٹے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اس رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، خود تکبر میں مبتلا رہنا اور مخلوق کو حقیر سمجھنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو متکبر ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ لیکن یہ سب بیماریاں دل سے صاف نہیں کرنی، بغض پال کے رکھنا ہے اور دوسرے کو ذلیل کرتے رہنا ہے۔ مسلمان نہ ہاتھ سے محفوظ ہے، نہ زبان سے محفوظ ہے۔
ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مسلمان کو قتل کرنے لگ گئے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک دوسرے کا منہ کا نوالا چھیننے لگ گئے۔ حسن اخلاق دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہے، وہ کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہے مخلوق، ہمارے سامنے ہے معاملات، ہم اس میں کمزور ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، اگر ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی کے معنی ہوتے ہیں ساتھ رہنے والا، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آفس کا آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم ان کے دل چھنی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے اس سے معافی نہیں مانگیں گے جس کا دل توڑا ہوا، رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، رحمی رشتے کاٹ دیے۔ جو رحمی رشتے کاٹتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، حدیث میں یہ بھی موجود ہے۔ لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، کیا ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اس کمال پر ہیں یا نہیں ہے، کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ خالی ایک رات عبادت کی نہیں ہے ہمارے لیے تو ہر آخری رات عبادت کی ہے۔ آخری رات سے ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی رات ہماری آخری ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے ہر رات کو عبادت کیا کرو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری آخری رات کون سی ہے۔ تو ہمیں ہر رات عبادت کرنی چاہیے، بلکہ ہر لمحے اسے یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے بلا وجہ کسی سے بول چال بند کر رکھی ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگیں، اپنے دل صاف کریں، اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ چیزیں اگر نہیں نکلتی، اگر ہم سجدے میں سر رکھ کے کہتے رہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اپنے معاملات ٹھیک نہ کریں، اپنے دل صاف نہ کریں، تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، بغض کیا تھا، عبادت تو وہ رب کی کرتا تھا، لیکن دل صاف نہیں تھا، وہ عبادت کام نہیں آئی۔ 6 لاکھ برس اس نے عبادت کی، 6 لاکھ برس زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، لیکن کام نہیں آیا، کیونکہ ایک نبی کی اس نے تعظیم نہیں کی۔ تو اسی طرح جو اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ کے نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا، اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا، اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ پہلے عقیدے صحیح ہو، پھر معاملات صحیح ہو، تو پھر عبادت بھی کمال کے درجے پر پہنچتی ہے۔ اللہ حقوق اللہ تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کی گرفت بہت سخت ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔